دوستو بگ سوچو میں خوش آمدید۔ ہندوستان پر برطانوی راج تقریباً 2 صدیوں تک رہا۔ ان صدیوں میں انگریز نے جبر کی پالیسی روا رکھی۔ اس دور کی حکومت کی سفاکانہ پالیسیوں کی وجہ سے کئی حادثات اور سانحے رونما ہوئے۔ انہی میں ایک سانحہ جلیانوالہ باغ کا بھی تھا، جسے برصغیر پاک و ہند کی تاریخ کا سب سے بڑا ریاستی جبر اور ظلم قرار دیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ سانحہ کیوں پیش آیا، اس میں کتنے لوگوں کی جان گئی، اس کے محرکات کیا تھے؟ 1919 میں پیش آنے والے اس سانحے پر ہندوستانی قوم کا رد عمل کیا تھا؟ کیا اس واقعے کے ذمہ دار جنرل کو قتل کر دیا گیا تھا یا پھر اسے انعامات سے نوازا گیا تھا؟ یہ سب آپ اسی ویڈیو میں جانیں گے۔ دوستو، 1914 میں شروع ہونے والی پہلی جنگ عظیم میں ہندوستانی قوم اس امید پر شامل ہوئی تھی کہ جنگ ختم ہونے پر حکومتی ڈھانچے میں تبدیلیاں رونما ہوں گی، اختیارات میں کچھ حصہ ہندوستان کو ملے گا اور قوانین میں بھی نرمی ہوگی۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس جنگ میں ہندوستان کے لگ بھگ 13 لاکھ جوان شریک ہوئے، جن میں سے تقریباً 74,000 جان کی بازی ہار گئے۔ دوستو، پہلی جنگ عظیم ختم ہو رہی تھی کہ انگریز حکومت نے سیاسی مجرموں کو سزا دینے کے لیے ایک قانون منظور کر لیا۔ اسے کالا قانون کہا گیا۔ اس قانون کو بنانے والی کمیٹی کے صدر سر سڈنی رالٹ تھے۔ اس قانون کے تحت کسی بھی ہندوستانی کو شک کی بنیاد پر جیل میں ڈالا جا سکتا تھا اور بغیر کسی عدالتی کارروائی کے 2 سال تک قید رکھا جا سکتا تھا۔ فروری 1919 میں پیش ہونے والے اس قانون کے خلاف ہندوستانی قوم اٹھ کھڑی ہوئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے امپیریل کونسل کی ممبرشپ سے استعفیٰ دے دیا اور مہاتما گاندھی نے اس قانون کے خلاف باقاعدہ ایک تحریک شروع کر دی۔ یہ تحریک چند ہی دن میں ہندوستان کے کونے کونے میں پھیل گئی۔ 6 اپریل کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان کر دیا گیا، لیکن کچھ غلط فہمی کی بنا پر یہ ہڑتال 30 مارچ کو دلی اور پنجاب کے کچھ شہروں میں شروع ہوئی۔ دلی میں کچھ بدنظمی پیدا ہوئی اور انگریز فوجیوں نے مجمع پر فائرنگ کر دی۔ اس بھگدڑ اور فائرنگ میں کچھ ہندوستانی جان کی بازی ہار گئے۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی اور انگریز حکومت کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے پنجاب بھر میں لوگ باہر نکل آئے۔ آنے والے دنوں میں سڑکوں پر ہر طرف مظاہرین کا ہجوم تھا۔ ان حالات میں کچھ مزید ہلاکتیں بھی ہو گئیں۔ حکومت نے بگڑتے حالات دیکھے تو جلسے جلوس پر پابندی لگا دی اور بندوق کے زور پر مظاہرین کو روکنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دن بعد یعنی 13 اپریل 1919 کو پنجاب میں بیساکھی کا تہوار تھا۔ اس تہوار پر ہر سال پنجاب بھر سے سکھ اکٹھے ہوتے تھے اور اپنے اس میلے کو پورے جوش و خروش سے مناتے تھے۔ دوستو، جلیانوالہ باغ بھارت کے شہر امرتسر میں واقع ہے۔ یہ میدان امرتسر کا باغ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا علاقہ تھا جو چاروں طرف سے مکانات میں گھرا ہوا تھا۔ اس میں داخلے کے 5 دروازے تھے۔ سالوں سے اس میدان میں سکھ بیساکھی کا تہوار مناتے آئے تھے، چنانچہ اس دن بھی 15 سے 20 ہزار کے قریب لوگ یہاں جمع ہو گئے۔ زیادہ تر لوگ دور دراز کے علاقوں سے آئے تھے، جنہیں اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ یہاں اجتماعات پر پابندی ہے۔ دوستو، اس وقت پنجاب کے اس علاقے کا بریگیڈیئر کمانڈر جنرل ڈائر تھا۔ چنانچہ ڈائر نے بیساکھی سے پہلے ہی شہر میں ہر قسم کے اجتماعات پر پابندی عائد کر دی۔ اسی لیے جب اسے اس اجتماع کا پتہ چلا تو اس نے فوراً 2 بختر بند گاڑیاں اور 50 فوجی، جن میں کچھ ہندوستانی بھی تھے، انہیں اپنے ساتھ لیا اور باغ کے کنارے ایک اونچی جگہ انہیں تعینات کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے بغیر کسی وارننگ کے اپنے فوجیوں کو بلا اشتعال فائرنگ کا حکم دیا اور چند ہی منٹ میں سینکڑوں نہتے افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ رپورٹ کے مطابق کئی لوگوں نے اپنی جان بچانے کے لیے اس میدان میں موجود کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ کچھ لوگوں نے دیواریں پھاند کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن انگریز فوج نے کسی کو بھاگنے یا چھپنے کا موقع نہیں دیا۔ ایک سرکاری ریکارڈ کے مطابق صرف کنویں سے 120 لاشیں نکالی گئیں۔ فائرنگ کا یہ سلسلہ 10 منٹ تک چلتا رہا۔ اس دوران 1650 راؤنڈ فائر کیے گئے۔ چند منٹ میں باغ میں لاشیں ہی لاشیں اور چیخو پکار تھی۔ دوستو، یہ سانحہ اتنا بڑا تھا کہ اسے نظر انداز کرنا ناممکن تھا۔
چنانچہ شدید عوامی دباؤ کے تحت برٹش حکومت نے کچھ عرصے بعد واقعات اور حالات کا جائزہ لینے کے لیے جنرل ہنٹر کی قیادت میں ایک تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی، جسے ہنٹر کمیٹی کا نام دیا گیا۔ دوسری جانب کانگریس نے بھی موتی لال نہرو کی قیادت میں ایک الگ کمیٹی قائم کر دی۔ اس کمیٹی میں مہاتما گاندھی بھی شامل تھے۔ دونوں کمیٹیوں نے جو انکشافات کیے وہ انتہائی حیران کن تھے۔ ہنٹر کمیٹی نے جو رپورٹ پیش کی اس کے مطابق اس سانحے میں صرف 379 لوگ قتل ہوئے، جبکہ 1200 کے قریب زخمی ہوئے۔ لیکن دوسری رپورٹ جو کانگریس کی طرف سے پیش کی گئی اس کے مطابق 1000 سے زیادہ جانیں گئیں اور 1500 کے قریب لوگ زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ ایک انڈین نیشنل کانگریس کے سرگرم ممبر پنڈت موہن مالویہ، جنہوں نے سانحے کے فوراً بعد امرتسر جا کر مرنے والوں کے اعداد و شمار جمع کیے، ان کا کہنا تھا کہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد 1000 سے زائد تھی۔ سانحہ جلیانوالہ باغ ہندوستان پر برطانوی راج کا سیاہ ترین دن سمجھا جاتا ہے۔ خود انگریز کے مطابق یہ سانحہ برطانیہ کے چہرے پر ایک ایسا بدنما داغ ہے جسے دھونا ناممکن ہے۔ جلیانوالہ باغ میں پیش آنے والے اس عظیم سانحے کو آج ایک صدی گزر چکی ہے، لیکن آج بھی ان لوگوں کی قربانیوں کی یاد میں سالانہ ہزاروں لوگ جلیانوالہ باغ میں شمع روشن کرتے ہیں۔ اس باغ میں 1961 میں ایک یادگار بھی تعمیر کی گئی جسے شعلہ آزادی کا نام دیا گیا۔ اس کا افتتاح ہندوستان کے پہلے صدر راجندر پرساد نے کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس باغ میں ان دیواروں پر جہاں سانحے کے وقت گولیاں لگی تھیں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ آج بھی ان گولیوں کے نشانات ان دیواروں پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ دوستو، اس سانحے کا ایک افسوسناک پہلو یہ بھی تھا کہ ہنٹر کمیٹی اور کانگریس کی کمیٹی نے تو ڈائر کو مجرم تصور کر لیا تھا اور عینی شاہدین کے بیانات کی 6 جلدیں بھی 8 مارچ 1920 کو جاری کر دی گئی تھیں، جن میں متفقہ طور پر جنرل ڈائر کے اقدامات کی مذمت کی گئی تھی۔ لیکن کئی برطانوی حلقے ایسے تھے جنہوں نے اس اقدام کو نہ صرف سراہا بلکہ جنرل ڈائر کو ہیرو بنا دیا۔ برطانوی حلقوں کے مطابق جنرل ڈائر اگر جلیانوالہ باغ میں ان 300 لوگوں کو ہلاک نہ کرتے تو ہندوستان ایک نئے غدر میں داخل ہو جاتا اور 300 کے بجائے لاکھوں لوگوں کی ہلاکت ہوتی۔ ہنٹر کمیٹی نے جنرل ڈائر کو بچانے کی بھرپور کوشش کی اور اس کے خلاف کسی قسم کی سزا یا کارروائی کی سفارش نہیں کی۔ البتہ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار دا وار ونسٹن چرچل نے اس واقعے کو سفاکانہ اور خوفناک کہا۔ انہوں نے تقریر میں کہا کہ عوام نہتے تھے اور ان کے پاس صرف لاٹھیاں تھیں، انہیں بے گناہ مارا گیا۔ چنانچہ چرچل کی اس تقریر کے بعد 247 اراکین نے جنرل ڈائر کے خلاف جبکہ 37 اراکین نے اس کے حق میں ووٹ ڈالے۔ لیکن ان سب ثبوت و دلائل کے باوجود جنرل ڈائر کو کوئی سزا نہیں دی جا سکی۔ البتہ اسے اپنی مدت ملازمت سے 2 سال پہلے ریٹائرڈ کر دیا گیا۔ اس واقعے کے 1 سال بعد اسے انگلینڈ واپس بھیج دیا گیا۔ کچھ ہی عرصے بعد وہ شدید بیمار ہوا اور 1927 میں اس کی موت ہو گئی۔ دوستو، اس سانحے میں بہت سے لوگ زخمی بھی ہوئے تھے۔ انہی میں سے ایک بچہ اودھم سنگھ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے قسم اٹھائی تھی کہ وہ اس ظلم کا بدلہ لے کر رہے گا۔ 1940 میں اس واقعے کے 21 سال بعد اودھم سنگھ نے لندن کے ایک ہال میں مائیکل اوڈائر کو گولی مار کر اپنی قسم بھی پوری کر دی۔ لیکن دوستو، بہت سے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ اودھم سنگھ نے اس جنرل ڈائر کو قتل کیا تھا جس نے جلیانوالہ باغ میں نہتے لوگوں پر فائرنگ کروائی تھی۔ لیکن واقعہ یہ تھا کہ وہ قتل ہونے والا شخص جنرل ڈائر نہیں، مائیکل اوڈائر تھا۔ مائیکل اوڈائر سانحہ جلیانوالہ باغ کے وقت پنجاب کا لیفٹیننٹ گورنر اور سول سرونٹ تھا اور بہت سے لوگ اسے اس واقعے کا ذمہ دار سمجھتے تھے۔ اس نے جنرل ڈائر کے اقدام کو نہ صرف سراہا تھا بلکہ کچھ مورخین کے مطابق جلیانوالہ باغ کا سانحہ اسی مائیکل اوڈائر کا منصوبہ تھا۔ دوستو، سانحہ جلیانوالہ باغ کے اس واقعے نے پورے ہندوستان کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد ہندوستان بھر میں انگریز کے خلاف نفرت کی آگ بھڑک اٹھی۔ مشہور بنگالی ادیب رابندر ناتھ ٹیگور کو اس واقعے کی اطلاع 1 ماہ بعد ملی تو انہوں نے احتجاجاً سر کا خطاب واپس کر دیا۔ کانگریس نے 1920 میں ملک بھر میں عدم تعاون تحریک کا آغاز کیا۔ اس تحریک میں مسلمان، سکھ اور ہندو متحد ہو کر انگریز کے خلاف میدان میں آئے۔
ویسے تو آج تک اس سانحے پر حکومت برطانیہ کی طرف سے کبھی معافی نہیں مانگی گئی، البتہ 1997 میں ملکہ الزبتھ II نے جلیانوالہ باغ کا دورہ کیا اور آدھے منٹ کی خاموشی اختیار کر کے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ 2013 میں برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون بھی جلیانوالہ باغ کا دورہ کر چکے ہیں اور انہوں نے اس واقعے کو شرمناک قرار دیا تھا، لیکن سرکاری طور پر کبھی اس واقعے پر برطانیہ نے معافی نہیں مانگی۔ دوستو، جلیانوالہ باغ کے سانحے پر ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس بارے میں آپ مزید کچھ جانتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور لکھیے یا اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے دیجیے۔ شکریہ۔